بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں غفران چغتائی۔ گزشتہ دنوں میں بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری اور ان کے والد محترم جناب آصف علی زرداری وہ لاہور میں تشریف لائے اور یہاں پر انہوں نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر زورانے کا اہتمام بھی تھا۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی یہاں پر موجود تھے۔ بہت سے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی گئی اور آگے کی حکمت عملی کے حوالے سے بھی جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد آصف علی زرداری نے ملاقات کی ہے چودھری برادران سے۔ کیا یہاں پر کچھ جو سیاسی ہلچل ہے اس میں کوئی نیا موڑ آنے والا ہے اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ آج کے پروگرام میں اس پر ڈسکس کریں گے۔ پھر آپ کو یہ بتائیں کہ مسلم لیگ زیڈ کے سربراہ اعجاز الحق صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ زرداری صاحب اپنا جو فارمولہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ فارمولہ بکے گا نہیں، نہ ہی تو عدم اعتماد کامیاب ہوگی اور نہ ہی لانگ مارچ سے حکومت کو کوئی خطرہ ہے۔ اس موضوع پر بھی بات کریں گے اور کوشش کریں کہ اعجاز الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں۔ پھر آپ کو یہ بتائیں کہ پلس سروے میں ایک نئی بات جو سامنے آئی ہے کہ 2020 میں جب یہ سروے کیا گیا تو اس وقت 59% لوگوں نے یہ کہا تھا کہ وہ مہنگائی کے ہاتھوں سے تنگ ہیں اور ان کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، جبکہ ابھی حالیہ سروے میں تقریباً 72% افراد نے یہ کہا ہے کہ ان کی آمدنی ان کے اخراجات سے بہت کم ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت مشکلات کا شکار ہیں۔ پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اور بلوچستان عوامی پارٹی کے درمیان بھی دراڑیں بڑھنے لگی ہیں۔ آج جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیراعظم سے ملاقات کریں گے اور اس حوالے سے اپنے تحفظات سے آگاہ بھی کریں گے۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 وزارتوں کا وفاق میں وعدہ کیا گیا تھا لیکن پورا نہیں ہوا اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سب سے بڑے اتحادی ہیں۔ اور پروگرام کے آخر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کی نامور صحافی بھی تھی، کالم نویس بھی تھی جناب بشرا رحمان صاحبہ اور رابعہ بھی تھی، وہ آج ہم سے رخصت ہوئی ہیں، ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور پھر برصغیر پاک و ہند کی ایک بڑی مغنیہ لتا منگیشکر بھی گزشتہ ہفتے میں ہم سے جدا ہوئی ہیں، ان کی خدمات کے حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح اسٹوڈیو میں موجود ہیں نامور صحافی، سینئر تجزیہ کار، کالم نگار، دانشور، استاد محترم جناب سجاد میر صاحب۔ میر صاحب سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ آصف علی زرداری لاہور میں موجود ہیں اور انہوں نے ناشر شہباز شریف سے ملاقات کی ہے، وہ اب چودھری برادران سے بھی مل رہے ہیں اور چودھری برادران تو حالانکہ حکومت کے اتحادی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے ان ملاقاتوں سے کچھ نئی چیز سامنے آئے گی اور حکومت جو ہے وہ خطرے سے دوچار ہو جائے گی؟ میں چودھری ظہور روڈ سے گزر رہا تھا تو چودھری برادران کے گھر کے باہر PSNGs کھڑی تھی، ٹی وی چینل کی لائن لگی ہوئی تھی، اور وہاں سے جہاں میں گیا وہاں بھی ایک عشائیہ تھا اور میں تو جلدی سے آ گیا کیونکہ وہاں کراچی سے MKM کے 2 بڑے لیڈر عامر خان اور وسیم اختر آئے ہوئے تھے۔ انہیں کل شاید چودھری برادران سے ملاقات کرنی ہے اور شام کو شہباز شریف سے ملاقات کرنی ہے، ان کے شیڈول میں بھی یہ طے ہے۔ اور اب باپ نے بھی کچھ بیان دے دیا ہے کہ ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے جا رہے وغیرہ وغیرہ، تو لگتا ہے کہ پورے ملک میں کوئی ہلچل ہے۔ یہ آٹومیٹکلی شروع ہوئی ہے یا اس کے پیچھے کوئی ہے؟ اس کا مقصد کوئی چینج لانا ہے یا کسی کو ڈرانا ہے، محض ڈرا کر پھر یہی کہہ دینا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ اور بات تو ختم کرنا ہے۔ سارے لوگ اس پہ سوچ رہے ہوں گے، غور کر رہے ہوں گے۔ پھر عامر خان سے وسیم اختر سے بھی گفتگو ہوئی، ملاقات ہوئی، وہ بڑے محتاط انداز سے گفتگو کر رہے تھے، لیکن چھوٹی بات نہیں ہے، ایک حکومت کی اتحادی پارٹی حکومت کی دوسری اتحادی پارٹی سے ملنے آئی ہے۔ ان کی نواز شریف کی اور پیپلز پارٹی کی، یعنی کہ میرا مطلب نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی ملاقات پر تو حکومت اس طرح چیب جبیں ہے اور ان کے جو اسپوکس پرسن ہے وہ اس طرح بول رہے ہیں جس طرح یہ بہت بڑی بات ہو گئی ہے۔ ملاقاتیں سیاست میں روٹین میں ہوا کرتی ہیں، ٹوٹتے ہیں اتحاد۔ اب یہ بھی کہہ دیا شیخ رشید نے کہ مولانا کو مکھن سے بال کی طرح نکال دیا گیا۔ بھائی بات جو نا، یہ تو 2 لوگوں کی ملاقاتیں، انہوں نے بھی فیملی تک رکھی ہیں، حمزہ تھے اور مریم تھی اور ادھر سے بلاول اور زرداری تھے اور کوئی باہر کا بندہ یعنی سعد رفیق کے علاوہ اور کوئی تھے نہیں۔ مطلب پارٹی میٹنگ نہیں تھی، 2 پارٹیوں کی میٹنگ نہیں تھی، 2 گویا ذاتی قسم کا کھانا تھا جس کھانے میں انہوں نے بہت سی باتیں ڈسکس کی ہوں گی۔ اور آج جب مسلم لیگ کا اعلامیہ آیا اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ مختلف پارٹیوں سے رابطے قائم کریں، تو گویا حزب اختلاف کو اکٹھے کرنے کے لیے ایک فضا بن رہی ہے اور وہی فضا ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے ہیں یہ تو خیر وقت بتائے گا، لیکن لگتا یہ ہے کہ کچھ ہو رہا ہے۔
میر صاحب اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, اینکر پرسن ہیں جناب افتخار احمد صاحب. افتخار احمد صاحب ان سے جانتے ہیں ان کا تعارف کی ضرورت کیا جی. افتخار احمد صاحب ہے, ایک ہی افتخار احمد ہے, دوسرے ہے بھی نہیں. سر لائن پہ. السلام علیکم افتخار صاحب. سر یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ پیپلز پارٹی اور نواز شریف بھی مل رہے ہیں, آج چودھری برادران سے بھی ملاقات ہوئی زرداری صاحب کی, اور ابھی میں مل کے آیا ہوں, ایم کیو ایم کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں, عامر خان اور وسیم اختر, وہ کل چودھری برادران سے مل رہے ہیں اور شہباز شریف سے مل رہے ہیں. کیا چکر ہے سر؟ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا ہے, اس کے بعد یہ جو تیزی آپ کو دیکھنے میں ملی ہے, یہ بہت عملی طور پہ پالیٹکس اب شروع ہوئی ہے. کیا جو کمٹمنٹس آئی ایم ایف کے ساتھ عمران خان نے کی, اس میں آگے جانا ہے یا نہیں جانا؟ جانا پڑے گا, کیونکہ وہ ایک نیشنل کمٹمنٹس ہوتی ہیں, کسی انڈیویجول کی کمٹمنٹ نہیں ہے. اگر آپ ان کمٹمنٹس کو پورا کرتے ہیں تو جس قسم کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں اور ان کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں, وہ کافی مشکلات پیدا کریں گے. تو عجیب سی بات لگتی ہے کہ اس ساری مشکل دور میں ہی اپوزیشن ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات پہ کیوں تیار ہوئی ہے؟ اپوزیشن کو ایک خطرہ ہے کہ عمران خان اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ایسا نہ کر جائیں کہ ایک ایسا فیصلہ کر جائیں کہ جس کے نتائج پھر ایک اور ادارے کے لیے کافی عرصے کے لیے ایسے ہوں جس میں لوگ اس فیصلے کو مناسب نہ سمجھتے ہوں. اب اس فیصلے سے پہلے یہ سب اکٹھے ہو کر ایک فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ چلے ہم ایک انٹرم سیٹ اپ لے آئیں. اس انٹرم سیٹ اپ میں اس بات کے امکان کو آپ رد نہ کیجیے گا کہ ممکنہ طور پہ پرائم منسٹر پی ٹی آئی کا ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف اتنے برے معاشی حالات میں جمپنگ کر جائے گا اور برائی جو ہے ساری کی ساری سابقہ حکومت کی وہ اپنے گلے لگا لے گا. میں عجیب سا مجھے لگتا ہے. دیکھیں, افراد کا وہ ہٹانا تو اپنی جگہ بعد کا ضرورت بن جاتا ہے, لیکن پھر اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہونی ہے وہ بھی تو ذمہ داری کسی کو لینی ہوگی. تو یہ جو 1.5 سال ہوگا 2023 تک کا, کیا یہ ایسا چلے گا؟ نمبر 1. کیا ممکنہ طور پر نئے الیکشن کروا دی جائے؟ وہ ممکن نظر نہیں آتے ساری کی ساری جگہ. کیوں اپنا پیپلز پارٹی اپنی اسمبلی کو ڈیزالو کرے گی, اور کائے کو کون کرے گا اسمبلی ڈیزالو اپنا خیبر پختونخوا میں جہاں پہ پی ٹی آئی کی اکثریت ہے؟ تو کیا محض 2 اسمبلیوں کی خاطر ہی سارے کا سارا کھیل ہے کہ جی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کو بعد میں ڈیزالو کر دیا جائے عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب کروا کے؟ یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. اور کیا پنجاب میں جو سیٹ اپ آئے گا اگلے انتخابات تک, جو میں جب اگلے انتخاب کو لفظ استعمال کرتا ہوں تو میری مراد ہے اس ٹینیور کی جس ٹینیور کے لیے یہ الیکشن ہوئے ہیں 2023, تو کیا جو چیف منسٹر پنجاب ہوگا وہ یہ ساری مشکلات کو فیس کرے گا؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت پہ کیا لگتا ہے. ایسے ہے کہ عمران خان کو زیادہ ایسے فیصلے کرنے سے روکنے کے لیے اتنا زیادہ ایک پریشر بنایا جا رہا ہے جو بہت واضح ہو گیا ہے. کیونکہ اب سے کچھ عرصہ پہلے یہ ناممکن نظر آتا تھا کہ عمران خان کے اوپر کوئی پریشر ماؤنٹ ہوگا. پی ڈی ایم میں جو اختلاف پیدا ہوا, جس طرح سے پی ڈی ایم بے بس ہوئی, جس طرح سے پی ڈی ایم کی تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو متاثر کیا گیا, اس کے بعد تو یہ بات یقینی نظر آ رہی تھی کہ دیر ول بی نو پریشر آن عمران خان گورنمنٹ. اب اس پریشر کو جو اب مرج کر رہا ہے, اس کی میں وجہ سمجھتا ہوں کہ اس تعیناتی کے حوالے سے جو ممکنہ طور پہ جس کی نشاندہی خود عمران خان نے وقت سے بہت پہلے کر دی.
یہ ون آف دی ریزن ہے. صرف یہ تعیناتی کا مسئلہ ہے یا اس سے آگے کچھ ہمارے ایسٹس کا مسئلہ بھی ہے؟ ایسٹ سے مراد میری ہمارے سیکورٹی ایسٹس. سر وہ تو دیکھیں یہ خدا نہ کرے کہ ویسا موقع آئے یا ایسی صورتحال پیدا ہو. یہ تو اس پہ تو دعا کریے، بیکاز وہ تو نہ عمران خان کے ہیں اور نہ نواز شریف کے ہیں اور نہ شہباز شریف کے ہیں اور نہ آصف زرداری کے ہیں، وہ تو میرے اور آپ کے ہیں. تو مطلب اس پہ تو کوئی کمپرومائز اگر کہیں کوئی سوچ بھی رہا ہے تو اس کو جانا ہوگا. اب سوال ہے پھر وہ مسئلہ ہے کہ چلے میں سمجھتا ہوں خدا نہ کر میں اس تھیوری سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو بھی آئے گا اس کے لیے آسانی ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ کون اسمبلی اپنا اس کی سندھ کی اب جو مطالبہ ہے نا میاں نواز شریف کا کہ جنرل الیکشن کروائے گئے، تو جنرل الیکشن صوبائی اسمبلی اپنا خیبر پختونخوا اور صوبائی اسمبلی سندھ کی موجودگی میں جنرل الیکشن نہیں ہو سکتے تھے. تو پھر آپ یہ مت کہیں کہ جنرل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہاں پہ پی ٹی آئی کے ہی کسی شخص کو استعمال کر کے وہ چینج لائی جا سکتی ہے، کیونکہ عمران خان جو شارٹس کھیل رہا ہے اور ان شارٹس کے بارے میں آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا، اثاثوں کے بارے میں بھی، یہ اس فرد کے شارٹس کھیلنے کے بارے میں ہوا نا. کیونکہ ہر انسان ایک خاص مزاج کا مالک ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ اس مزاج سے اس کی ساری پارٹی اتفاق کرتی ہو. اس بات کا بھی تو امکان ہے. میں سمجھ نہیں رہا کہ اتنی مشکل اقتصادی صورتحال میں کون ہوگا جو یہ مالا جو اپنے گلے میں ڈالے گا. میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا. اب میرے لیے یہ بات تو سمجھنے میں کامیابی مجھے ہوگی کہ ہاں عمران کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہو. عمران ہے، عمران کی پارٹی کے اندر اختلافات موجود ہیں، عمران نے ایسے فیصلے کیے ہیں جو عوام کے خلاف ہیں. سب سے زیادہ فیصلہ جو ہے پچھلے 1.5-2 سال سے مسلسل جو ہوتا آ رہا ہے وہ مہنگائی کا ہے، وہ بے روزگاری کا ہے، وہ دوسروں کو برا کہنے کا ہے، ان کو چور کہنے کا ہے، اور خود بہت بڑی جو مبینہ طور پہ چوریاں ہو رہی ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا. مسئلہ بھی ایک انہوں نے ایک معاملے میں اپیل میں گئے ہیں سپریم کورٹ میں، کہا جاتا ہے کہ 10 کروڑ روپیہ دیا گیا ہمارے شعبے کے لوگوں کو کہ اس کے حق میں بالکل دیوانہ وار ثابت کریں کہ اگر وہ چیز نہیں ہوتی ہے تو جو صدیوں پرانا شہر ہے یہ ختم ہو جائے گا، اس کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے گا. تو جب اس قسم کی آپ کی پالیسیز ہوں، آج آپ کو پتا ہے جو پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن تھی جو اتنے عرصہ پہلے بنائی گئی تھی، آج اس کے اثاثات کو صوبوں کے حوالے کر دیا گیا اور نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا. تمام کی تمام اثاثات دیکھ کے صوبوں کو دے دیے جائیں، صوبے بعد میں ڈیز آؤٹ کر دیں. جو اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں تو پھر آپ دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ان کی فیصلوں کی بنیاد یہ تھی کہ وہ پروجیکٹ بناتے تھے، پروجیکٹوں کو ٹھیکہ دیتے تھے، پھر ان ٹھیکوں میں سے رشوت لیتے تھے اور پھر اس رشوت کو باہر لے جاتے تھے. یہ چیز آپ کو سارا ہے نا. تو آپ نے یہ جو والٹن ایئرپورٹ جو بیچ دیا تو لوگ تو پھر انگلی اٹھاتے ہیں. ٹھیک بات. پھر ان حالات کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ تبدیلی آ جائے گی، آ سکتی ہے. صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ ہم لاہور میں بیٹھی ہے، آصف زرداری صاحب کھانا کھانے پر حضور صاحب کے پاس چلے گئے ہیں، جینے والے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، خود باپ والے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. یہ سب باتیں درست ہیں. کیا یہ سب باتیں درست ہونے کے بعد الیکشن ہوگا؟ میرا جواب ہے نہیں، کیونکہ کوئی شخص بھی 2 پارلیمنٹ توڑنے کے موڈ میں نہیں ہوگا. نہ تو خیبر پختونخوا کی پارلیمنٹ میں ٹوٹتی نظر آتی ہے، نہ سندھ کی پارلیمنٹ ٹوٹتی نظر آتی ہے. تو پھر کیا ہونے جا رہا ہے؟ ٹھیک بات. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا میرے پاس کم از کم جواب نہیں ہے. میں خود اس معاملے کو دیکھ رہا ہوں جو ایک تجزیہ کار کے طور پہ. ہر مورا جو موو کر رہا ہے آگے کو، اس کا نتیجہ کیا ہے؟
اصل میں یہ اگر سندھ کی پارلیمنٹ ان کو توڑنے پر متفق بھی کر لیا جائے تو خیبر پختونخوا کا کیا بنے گا؟ وہ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ وہاں پہ ان کی میجورٹی ہے، بڑی کلیئر کٹ میجورٹی ہے. جس طرح سندھ میں کلیئر کٹ میجورٹی ہے پیپلز پارٹی کی. خبر سر آپ اتنے سینئر ہیں، آپ اتنے معاملات کو جانتے ہیں. میں یہ سب باتیں میں ماننے کو تیار ہوں. مہنگائی، بے روزگاری، بدعنوانی، بیڈ گورننس کا سر سے نہ ہونا، پاکستان کا بری طرح دلدل پھنسنا، اور اتنا ایک ایسا سیاسی فضا بنا دینی، ایسی ایک تو ٹیم بنا دینی اپنے ورکرز کی جو گالی کے بغیر بات ہی نہ کرتے ہوں، جو لاجک کو سننے کو تیار ہی نہ کرتے، جو اپنے آپ کو قطعی طور پہ قصوروار کسی چیز میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. اور اس کے باوجود میں اتنے بڑے پروجیکٹ جو ہے ان کو سودا کیا جا رہا ہو، ان پہ کمپرومائز کیا جا رہا ہو. شوگر کمیشن آپ کے سامنے ہے، آٹے کا مسئلہ کمیشن آپ کے سامنے ہے، دوائیوں والا کمیشن آپ کے سامنے ہے، معلوم جگہ والا واقعہ آپ کے سامنے ہے. ان تمام خرابیوں کے باوجود لوگ کہیں کہ ہم ہی شریف لوگ ہیں، ہم ہی انصاف پسند ہیں، ہم ہی ایماندار ہیں، باقی سب چور چکے کٹے ہیں. تو جو یہ فضا انہوں نے پیدا کر دی، یہ فضا بھی بہت خوفناک ہے. ٹھیک بات. تو سب ان ساری چیزوں میں لگتا تو ایسے ہی ہے کہ ان کا جانا ٹھہر گیا. لیکن سوال ہے کہ جب جاتے ہیں تو جو ویکیوم کریٹ ہوگا، کیا اس ویکیوم میں یہ آپ کی بات سمجھ آتی ہے جی. عام طور پہ کہا جاتا تھا کہ آنے والا اسمبلیاں توڑ دے گا، لیکن باقی اسمبلیاں سے بھائی کون توڑے گا؟ یہ سوال بہت. آپ مجھے بتائیں نا، آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں آئین کے تعلق بات کر رہا ہوں. کانسٹیٹیوشن نے یہ بتایا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے تو آپ پرائم منسٹر کو چینج کر سکتے ہیں نا، اور پنجاب میں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے آپ چینج کر سکتے ہیں اپنا چیف منسٹر پنجاب کو. اوکے، آگے 2 آدمی تبدیل ہو گئے. جو 2 آدمی تبدیل ہوئے ہیں اور 2 پارٹی آگے کے آدمی، کیا ان کو یہ مہنگائی، بے روزگاری اور یہ تمام کے تمام جو تباہ کن صورتحال نظر نہیں آ رہی؟ ٹھیک بات. تو وہ اس میں کیا کریں گے پھر؟ بہت شکریہ افتخار احمد صاحب، بہت شکریہ. بات انہوں نے بھائی دیکھیں ایک مسئلہ بہت شکریہ افتخار صاحب، آپ نے وقت دیا. علاج کیا جاتا تھا کہ جو اب توڑے گا وہ سنبھال نہیں سکتا 1.5 سال کے لیے. وہ کہیں گے اسمبلیاں توڑو، نئے الیکشن کراؤ، 5 سال کا مینڈیٹ دو. لیکن یہ تو قومی اسمبلی کے لیے ہوگا نا جی. پنجاب کی اسمبلی میں بھی اب کر لیں گے، اور شاید ہو سکتا ہے بلوچستان میں بھی کرا لیں. خیبر پختونخوا اور سندھ کا کیا ہوگا؟ اگر سندھ کے لوگ تیار ہو جاتے ہیں وہاں کی پیپلز پارٹی کی حکومت کے ہم بھی توڑ دیں گے، تو پھر خیبر پختونخوا رہ جاتا ہے. پھر اس کو آپ کو مینج کرنا پڑے گا. سر دیکھنا یہ ہے کہ زرداری صاحب جو شاٹ کھیلنے جا رہے ہیں اس میں کتنا دم خم ہوگا، اور وہ کتنا اپنی کریز سے آگے نکل کے کھیلتے ہیں، اسی سے فیصلہ ہوگا. میر صاحب نے ہمارے پاس جو نیا موضوع ہے، پاکستان مسلم لیگ زیڈ کے جو سربراہ ہیں اعجاز الحق صاحب، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ زرداری صاحب جو فارمولہ بیچنے جا رہے ہیں وہ فارمولہ بیکے گا نہیں، نہ لانگ مارچ کامیاب ہوگا، نہ تحریک عدم اعتماد آئے گی، اپوزیشن اسی طرح آپس میں لڑ بھیڑ کے اور کھانے شانے کھا کے آرام سے بیٹھ جائیں. یعنی کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں زرداری صاحب کر رہے ہیں. جی ہاں، یہ ان کا خیال ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے نہیں، زرداری صاحب نہیں کر رہے، زرداری صاحب کو تو آگے کیا گیا ہے، کرانے والا کوئی اور ہے. سر اعجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود، انہیں سے جان لیتے ہیں. سر جی اعجاز الحق صاحب سے بات کریں. بات ان سے اچھا خوبصورتی کے ساتھ اور کون بیان کر سکتا ہے، انہیں سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم اعجاز الحق صاحب. ہیلو، ذرا آواز ذرا کریں. اعجاز الحق صاحب کی شاید آواز نہیں جا رہی، یا ان کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی. ہیلو ہیلو، یہ آواز آ رہی ہے؟ جی اعجاز الحق صاحب، ہم آپ کو سن پا رہے ہیں. اب آپ آواز اونچی کر دیں ذرا. اعجاز الحق صاحب کی آواز شاید آئی ہے لیکن بہت ہلکی آئی ہے. آواز اونچی کر دیں. جی اعجاز الحق صاحب آپ سن رہے ہیں؟ جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا اعجاز الحق صاحب، کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ زرداری کو شارٹ کھیل رہے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چند دنوں کے بعد پھر وہی صورتحال ہوگی؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ شارٹ زرداری کھیل رہے ہیں یا کوئی اور کھلوا رہا ہے ان سے؟ دیکھیں، اگر کھلوا رہا ہے تو اپنے لیے کھلوا رہا ہے، ان کے لیے نہیں کھلوا رہا. تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. یہ سب ایک فیس سیونگ ہے، اور ہر کوئی یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی طرح سے بنا لوں تاکہ مجھ سے کوئی بات چیت ہو جائے آگے. تو میں نے ابھی پچھلے دنوں یہ بات کی تھی، میں نے کہا یہ دونوں اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ
زرداری صاحب جو ہے وہ بی میں پہنچ کر کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آگے گول کیپر بڑا تکڑا کھڑا ہوا ہے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ بھی ہٹ جائے اور ہم کسی طریقے سے گول کر لیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ان کا پنجاب میں اتنا بڑا کوئی اس وقت پیپلز پارٹی کا کوئی پذیر رائی نہیں ہے ان کے پاس پنجاب میں. دوسری بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ کسی حالت میں بھی تیار نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر تبدیلی آئے. ان کے لیے موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ بہترین ان کے لیے ہے، اور نہ ان کی یہ خواہش ہے اور نہ ہی وہ آلٹرنیٹ ہے اس وقت. دیکھیں آپ حالات تو دیکھیں، یہ تو موجودہ حکومت اپنے ہی بوجھ کے نیچے خود بخود دبنے کی کوشش کر رہی ہے، ورنہ ان کے پاس تو ایک اتنی زبردست اپرچونٹی تھی کہ جو سب سے بڑی جماعت یہاں ہوا کرتی تھی پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے تو قائد ہی موجود نہیں ہے یہاں پہ، نہ ان کا واپس آنے کا کوئی ارادہ ہے فی الحال. اور پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ نہ ان کے پاس کوئی ایسی سپورٹ ہے، نہ عوامی ان کے پاس پذیرائی ہے یہاں میں. ہاں سندھ کے اندر حکومت ہوتے ہوئے تھوڑا بہت وہ منور کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں کیونکہ سندھ میں ان کی حکومت ہے. تو اس لیے جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں یہ سارا ایک ٹیکٹکس ہیں، آپ کہہ لیں کہ پولیٹیکل ٹیکٹکس کہہ لیں ان کو، کہ طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہے کہ ایک دوسرے کو بہلاوا دے رہے ہیں، اور کوشش سب کی یہ ہے کہ مجھے کسی طرح سے میرے ساتھ کوئی این آر او ہو جائے اور میرا کام جو ہے وہ سیدھا ہو جائے. ماضی میں آپ نے دیکھا جب جیل سے نکلے تھے شہباز شریف صاحب تو انہوں نے ان کی یہ کوششیں کر کے نکلے تھے کہ میں سارے معاملات کو ٹھیک کر دوں گا، میں لندن چلا جاؤں گا، میں بات چیت کر کے آ جاؤں گا اور سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اب وہ چیپٹر ہو گیا کلوز، اب ان کو راستہ دکھائی نہیں دے رہا کوئی بھی. تو آج میری یہ بات نوٹ کر لیں کہ اگر لانگ مارچ بھی ہوئی تو اس کو بھی کوئی پذیرائی نہیں ملے گی، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس لانگ مارچ سے پہلے یہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پوسٹ پون کرنے کی کوشش. اچھا، لانگ مارچ پوسٹ پون کرنے کی کوشش ہوگی، آپ کا مطلب یہ حکومت 5 سال چلے گی؟ میں نہیں کہتا کہ حکومت 5 سال چلے گی، حکومت کی اپنی بڑی جو ہے وہ کوتاہیاں ہیں، اس میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے. کچھ اچھے کام بھی کیے انہوں نے، جیسے کہ یہ ہیلتھ کارڈ کا کام ہے، اس پہ انہوں نے ان کو طریقہ نہیں آیا کہ اس کو کیش کیسے کروانا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ بہت ایک تاریخی کام ہوا ہے، جو کہ پنجاب کے اندر ہر جگہ پر یہ ہیلتھ کارڈ پہنچ گیا اور لوگ اس سے بینیفٹ اٹھا رہے ہیں. یہ مطلب اس قسم کے 2-3 چھکے اگر اور کھیل گئے یہ لوگ تو شاید ان کا بھی کوئی راستہ بن جائے. کوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنا پڑے گا، کوئی بے روزگاری کو کنٹرول کرنا پڑے گا. لیکن موجودہ صورتحال میں پبلک کے اندر موجودہ حکومت مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، بیڈ گورننس کی وجہ سے ان کے بھی حالات اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے مجھے. لیکن آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے اس وقت، آلٹرنیٹ اس وقت پولیٹیکل آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے. یا تو پھر نواز شریف صاحب فیصلہ کر لیں کہ جو ہوگا میں واپس آ رہا ہوں. انہوں نے واپس آنا نہیں ہے، وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ مجھے این آر او مل جائے تو میں واپس جاؤں. شہباز شریف صاحب کی میاں نواز شریف کے بغیر کوئی پولیٹیکل ایسی حیثیت نہیں ہے کہ وہ یہاں کوئی بڑا کام دکھا دیں گے. وہ ہر بات لندن سے پوچھ کے کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ. تو اب چودھری صاحبان کو بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی زرداری صاحب کو بلا لیا. زرداری صاحب کو بلایا، کل ایم کیو ایم کی لیڈر سے مل رہی ہے، کل ایم کیو ایم کی لیڈر سے مل رہی ہے. ابھی میں نے ان کو لاہور میں دیکھا ہے، ملاقات کی ہے میں نے بھی ان سے. مطلب یہ کہتے ہیں نا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے کہ نہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ اپوزیشن ایک پیج پہ ہے؟ یہ بالکل ایک پیج پہ نہیں ہے اس وقت. یہ صرف صحیح دکھاوا ہے سارا کہ بھئی اس نے اس کے ساتھ کھانا کھا لیا، اس نے اس کے ساتھ کھانا کھا لیا، 4 خبریں بن گئی اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی. حکومت پریشان کیوں ہو رہی ہے پھر اتنی؟ حکومت پریشان، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ حکومت اس سے کوئی پریشان ہے، کیونکہ وہ بیانات پڑے آ رہے ہیں، بڑے الٹے سیدھے بیانات، بڑے زور و شور کے بیانات، شد و مت کے بیانات. دیکھیں حکومت کی بدقسمتی یہ ہے کہ بجائے پرو ایکٹیو ہونے کے یہ ری ایکٹیو حکومت ہے. ان کے پاس کوئی قابل آدمی نہیں ہے جو کہ ان کی حکومت کی ترجمانی کر سکے. وہ سارے امپورٹڈ مال ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ امپورٹڈ مال ایک تو آتا ہے ڈائریکٹ وایا کسٹم آتا ہے، ایک باڑے کے ذریعے آتا ہے. یہ جتنا مال امپورٹڈ مال موجودہ حکومت کے پاس ہے یہ سارا اسمگلڈ مال ہے، جس نے نہ یہاں پاکستان سے ان کا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی انہوں نے پاکستان میں رہنا ہے.
نہ ہی ان کو حکومت کی ترجمانی کرنی آتی ہے، بس ان کو یہ پتہ ہے کہ بکھلاہٹ جس طرح ہوتی ہے نا اس طرح یہ باتیں کرتے ہیں. تو یہ تو ان کی دیکھیں نا، حکومت کی بھی کارکردگی میں، حکومت کی اپنے آپ کو تشہیر کرنے میں، حکومت کو اپنے ترجمانوں کو صحیح ان پٹ دینے میں بہت بڑا ایک گورننس کا فقدان نظر آ رہا ہے. صحیح اور ہے، ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت مجھے نہیں لگتا. سمجھ گئے، آپ کی بات پوری آ گئی سامنے. بہت شکریہ آپ کا جاز الحق صاحب. انشاءاللہ آپ سے اس معاملے پہ پھر بھی گفتگو رہے گی. بہت جاز شکریہ الحق صاحب جاز کا الحق تو صاحب، آپ نے ہوئے وقت کچھ دیا. نہیں ہونا. اور وہ افتخار صاحب بھی کہتے ہیں کہ رستہ نظر نہیں آ رہا، یہ ڈرایا جا رہا ہے، عمران خان کو دباؤ ڈال کے روکا جا رہا ہے کچھ نہ کرنے کا. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی دباؤ ان سے کروا رہا ہے تو وہ اپنے لیے کروا رہا ہے. تو یہ کہانی تو ابھی تو لوگوں کو اعتبار نہیں آتا کوئی کچھ ہونے والا ہے، یا پشت پناہ جو ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور وہ کہتے ہیں وہ ڈرا رہے ہیں. ذرا ہم یہ سب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا دھمکی کہ دینے کے بجائے وہ ایک چپٹ لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا اپریل کا مہینہ بڑا اہم ہوگا، اپریل نکل کر سمجھے کہ معاملہ ہاتھ سے نکل کے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اپریل کے مہینے تک کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں. جنہوں نے جانا ہے آخر انہوں نے جانا ہے، لیکن ہمیں اس وقت ایک بریک پہ جانا. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ایک بار پھر خوش آمدید. میر صاحب، پاکستان تحریک انصاف اور بلوچستان عوامی پارٹی کے اتحاد میں کہہ رہے ہیں کہ اب دراڑیں پڑنی شروع ہو گئی ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سب سے بڑے اتحادی ہیں، لیکن جو وعدے ہم سے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے. انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ میں 2 وزارتیں دینے کی بات ہوئی تھی، بات نظر میں اب کھل کے تو بات نہیں کی، لیکن ہمیں اس طرح سے کمپنسیٹ نہیں کیا گیا. لگتا ہے کہ اب وہ بھی مشکل وقت میں حکومت کو آنکھیں دکھا کے کچھ گین کرنا چاہتے ہیں. یہ پتہ نہیں گین کرنا چاہتے ہیں کیا صورت ہے. سارے ہلے ہوئے ہیں جی، سارے بول رہے ہیں. ایم کیو ایم والے یہاں آ رہے ہیں، شہباز شریف اور بلاول بھٹو مل رہے ہیں، زرداری مل رہے ہیں، زرداری صاحب پرویز الہی سے مل رہے ہیں. لگتا ہے کہ کچھ تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں خرابی تو ہے. اب بلوچستان کی صورتحال تو بہت سینسٹیو ہے، بہت نازک ہے. اس پہ اگر باپ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اب آنکھیں دکھا رہے ہیں، یا وہ بھی اب تنگ ہیں. وہ بھی حکومت کی پالیسیوں کے ساتھ مزید چلنا ہے، جبکہ الیکشن سر پہ آ رہا ہے نا جی. 1.5 سال کی بات رہ گئی ہے، تو یہ مشکل نظر آتا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ الیکشن ان سے زیادہ قریب نظر آتے ہوں ان کو، تو وہ اس لیے کہہ رہے ہوں. تو یہ ساری صورتحال کا کیا نقشہ بنتا ہے کیا نہیں بنتا ہے تو آنے والا وقت آئے گا. لیکن لگتا ہے کہ سارے ہی اتحادی جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اس سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. سر، وہ کسی شاعر نے کہا تھا جب کشتی ڈوبا کرتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کشتی کو ڈوبتا دیکھ کے لوگ چھلانگیں لگا رہے ہیں اور اپنا اپنا جو ہے وہ ڈھول اپنا ڈفلے لے کے جب ڈوبتا دیکھتے ہیں تو اپنا اشارے مل میلہ جایا لگانے کرتے کی ہیں، کوشش میں اشارے مل جایا کرتے ہیں کشتی ڈوب رہی ہے. ورنہ لہریں تیز بھی ہوں تو ملاح اور ناخدا یہی سمجھتے ہیں کہ کشتی کو بچا لیں گے. لیکن جب ہواؤں کی بو سونگھنے والے اور پرکھنے والے اندازہ لگا دیتے ہیں کہ طوفان آنے والا ہے. اگر طوفان کی بو سونگھ لی گئی ہے اور اندازہ ہو گیا ہے، اور بلوچستان تو خیر ایک بہت لمبی ساحلی پٹی ہے ان کے پاس، وہ تو طوفانوں کو اچھی طرح جج کر سکتے ہیں. طوفانی پٹی کیا ہے، خود ایک طوفانی ایک برہانی سی کیفیت وہاں پیدا ہو جاتی ہے اکثر اوقات. تو اس بات کو غیر اہم نہیں سمجھنا چاہیے، اہم سمجھنا چاہیے اور ضروری سمجھنا چاہیے. اور دیکھنا چاہیے یہاں پرویز الہی سے ملاقات زرداری کی ہو رہی ہے، کل ایم کیو ایم کی ہو رہی ہے، چوش برادران سے میرا مطلب ہے. اور یہاں یہ کہ شہباز شریف اور یہ مل رہے ہیں زرداری، اور کل شہباز شریف سے ایم کیو ایم والے مل رہے ہیں. تو یہ کچھ ہو تو رہا ہے. اب پتہ نہیں کیا جی ڈی اے بھی کچھ کر رہی ہے کراچی سے. اور اگر یہ سارے اسی کام کو لیں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ رزلٹ کیا نکلے گا، کیونکہ شاطر سے بھی فرضی سے بھی پوشیدہ ہیں شاطر کے ارادے. تو اندازہ تو نہیں کر سکتے کہ اگلی چال کیا ہوگی، لیکن چال کچھ بھی ہو سکتی ہے. لیکن میر صاحب جس طرح سے سارے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اس کے بارے میں عمران خان کہتے ہیں میں نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا حکومت میں آنے سے پہلے کہ ایک دن یہ سب اکٹھے ہوں گے اور ایک طرف میں اور میری جماعت ہوگی. وہ بات ان کی درست ثابت ہو رہی ہے. وہ تو کیا، وہ تو حق بھی اکٹھا ہو جاتا ہے اور باطل بھی اکٹھا ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. آپ اگر اتنی گن ڈالیں گے کہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو اس پہ آپ فخر کریں کہ میں نے کہہ دیا تھا. یہ کیا بات ہوئی کہہ دینے کی؟ یہ سب مزید بات کرتے ہیں اس پریشر سے کچھ گین ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا. بلوچستان عوامی پارٹی کے ایم این اے جناب خالد حسن مقصی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. مقصد صاحب ہمارے ساتھ لائن سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم مقصد صاحب. وعلیکم السلام. جناب کیا صورتحال ہے؟ کچھ ناراضگی پیدا ہو گئی ہے وفاقی حکومت سے، اپنے ساتھیوں سے، اتحادیوں سے اکثر کو ہو رہی ہے. یہاں بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں لاہور میں،
زرداری صاحب کی شہباز شریف کے ساتھ، زرداری صاحب کی پرویز الہی صاحب کے ساتھ، MQM کا وفد بھی آیا، وہ بھی ان دونوں سے مل رہا ہے. کیا 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 ہو رہا ہے؟ بس جی ہم بھی یہ نیوز ہی دیکھ رہے ہیں، کوئی اتنی خاص کوئی ڈسکشن تو نہیں ہوئی، بس جو خبریں چل رہی ہیں اسی پہ ہم بھی ہیں. نہیں، آپ لوگ بھی کچھ شکایت ظاہر کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں. نہیں، آج وہ بھی میں نے نیوز پہ، کیونکہ میں کراچی میں ہوں، اچھا. کچھ دن پہلے میٹنگ ہوئی تھی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. اب آج یہ نئی بات چل رہی ہے. تو کیا اندازہ آپ کو؟ ظاہر ہے کہ آپ کو اپنی پارٹی کا تو اندازہ ہوگا کہ کیا کچھ ریزنٹمنٹ اندر ہے یا کہ ویسے ہی؟ بس جی اصولاً تو نمبر گیم ہے، سیدھی بات ہے. نمبر ادھر ادھر ہو گئے تو سسٹم نمبروں پہ ہی چلتا ہے. اس کا رہی بات کہ سارے اکٹھے ہو گئے، ظاہر ہے سیاسی ماحول اگر ہے اکٹھے ہونا، اور یہ جو باتیں چل رہی ہیں تو ایک سیاست کا ایسا ہے، مطلب اگر اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں تو کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پر بات رہی ہے کہ جی اتحادی رہیں گے نہیں رہیں گے، میں سمجھتا ہوں ابھی تک تو ارلی ہے. کوئی ایسی بات کوئی ٹھوس نہیں ہوئی نظر آ رہی ہے، کوئی مجھے تو نظر نہیں آ رہا. مطلب کہ بلوچستان کے حالات کیسے ہیں جی؟ روز دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. یہ واقعات تو دیکھیں نا، حالات تو ہمارے ایک کافی مدت سے چلے آ رہے ہیں، جب سے ہم افغانستان کے معاملے میں جب سے ہوا ہے امریکن، اس کے ساتھ ایک وہ بھی اثر تھا. اور بلوچستان کا یہ تو چلا آ رہا ہے کافی عرصے سے. اب اس پہ ذرا تھوڑا یہ ہے کہ اس پہ ذرا اپروچ ذرا سیریس لینا پڑے گا، ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، اور اس پہ ذرا نئی اپروچ استعمال کرنی پڑے گی. کیونکہ ایک دن کی بات تو نہیں ہے نا، یہ پورا نیوکلیئر کنٹری ہے ہماری. انڈیا ساتھ میں ہے، افغانستان ہے، حالات آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، انڈیا چائنا کا معاملہ. تو میں سمجھتا ہوں ہم نے ابھی نئے انداز سے سوچنا ہوگا، اس کو پورا ری رائٹ کرنا پڑے گا ہمیں کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے، کیسے ہم نے نیبرز کے ساتھ رہنا ہے، اپنے انٹرنل میٹرز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اس پہ بڑا غور و فکر کرنی پڑے گی. اب آپ کا مطلب ہے کہ انریسٹ تو ہے بلوچستان میں؟ انریسٹ تو کلیئر ہے جی، وہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں نا انریسٹ کی بات. اب یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، بیچ میں شدت پکڑے گئے، پھر ہو گئے تھے، اور کانسٹنٹلی ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے. اس پہ تھوڑا میں جیسے کہتے ہیں نا کہ دیکھنا پڑے گا ذرا اور گہری سوچ کے ساتھ، تھوڑا ایک ڈفرینٹ اپروچ کے ساتھ ذرا اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. ٹھیک بات ہے جی. بہت شکریہ آپ کا ناظر بخشی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ خالد حسن بخشی صاحب، خالد بخشی صاحب بہت شکریہ آپ کا جی. اور ان کی بات تو ٹھیک ہے کہ ابھی کوئی یہ کہتے ہیں میں کراچی مجھے پتہ نہیں، لیکن اندر بات تو ہر طرح کی ہوتی ہے. دیکھیں بلوچستان میں ریزنٹ ہے، وہاں حکومت میں بھی ہوگی، نمبر گیم کی بات کرتے ہیں. سر انہوں نے بڑی صاف بات کی، نمبر کی بات ہے، نمبر ادھر سے ادھر ہوں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی کبھی کسی. سر بلوچستان والے نمبر گیم کے معاملے میں ہمیشہ بڑے کھڑے رہے ہیں، اور کبھی بھی وہ لیتو لال سے کام نہیں لیتے، سچی اور سیدھی بات کرتے ہیں. پیچھے جب حکومت بدلی تھی تب بھی یہ کچھ اور انہوں نے کہا تھا نمبر گیم کی بات ہے، اور نمبر چینج ہوں گے تو حکومت چینج ہو جائے گی. ٹھیک بات. پھر ہم نے دیکھا کہ تبدیلی آئی. دیکھتے ہیں کیا وفاق میں بھی اتنے مؤثر ثابت ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میر صاحب، جو ایک ہمارا پلس سروے جس کے حوالے سے ہم پچھلے ہفتے سے ذکر کر رہے ہیں، اس کی جو نئی اس کی جو آئی ہیں فگرز آئیں گے، اس کے مطابق 2020 میں تقریباً 59% لوگ تھے جو کہتے تھے کہ آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ، اور ہم پریشان ہیں. اور اب تازہ سروے میں وہ یہ کہتے ہیں جی 72% لوگ یہ کہہ رہے ہیں آمدنی کم ہے اور بہت زیادہ پریشان ہے. اور تقریباً 78% نے تو شکوہ کیا ہے حکومت سے کہ اگر ہمیں کوئی سہارا نہ دیا گیا تو ہمارا جو لائف سٹائل ہے، جو ضروریات زندگی ہیں، وہ اس دہانے پہ آ جائیں کہ ہم شاید سطح غربت سے بھی نیچے چلے جائیں. دیکھیں یہ اب جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو ساری انریسٹ ہے، پولیٹیکل انریسٹ ہے، پولیٹیکل ایک طرح کا نظر آ رہا ہے ایک ٹرمائل سا، یہ اس کے پیچھے سب کچھ یہی ہے نا جی. مہنگائی پہ اب جو 59% تھی ابھی 1.5 سال پہلے، وہ اب آج لوگ کہتے ہیں کہ 72% لوگ یہ کہہ رہے ہیں، 78% حکومت سے شکوہ گناہ ہے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی پولیٹیکل لوگ سوچ رہے ہیں کہ کچھ تبدیلی آ سکتی ہے یا آنی چاہیے یا لائی جانی چاہیے، تو ایک نیچرل سی بات ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لوگ غربت کے ہاتھوں پسے ہوئے ہیں، مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں، بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے. ہم جتنے بھی دعوے کریں، انڈیکیٹر بتائیں، یہ کریں وہ کریں، IMF کو لے کر آئیں، یہ جائیں کہ ہم چین کے پاس گئے تھے تو یہ ہو گیا، سب جھوٹ لگتا ہے ان لوگوں کو جن کو 2 وقت کا کھانا آنا مشکل ہو گیا ہے. اور یقینی طور پر ملک کی اتنی بری حالت بہت کم ماضی میں دیکھنے میں آئی ہے جتنی اب ہے. جب سے ہم ذرا ترقی یافتہ تو نہیں، ترقی پذیر ملکوں میں شامل ہونے لگے ہیں، یعنی ایسے ترقی پذیر ملک جن کو دنیا دیکھتی ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہماری ترقی کو دیکھتی تھی، اب ترقی کو نہ دیکھتی ہو تب بھی ہمیں کوئی بیکورڈ کنٹری نہیں سمجھا جاتا.
یہ وہ ملک جو بیکورڈ نہیں سمجھے جاتے ان کو جب سے ہم اس حالت میں آئے ہیں اس وقت سے ہماری یہ صورتحال پہلے کبھی نہیں آئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سب دیکھتے ہیں کہ یہ جو سروے ہے اس کے حوالے سے ہمارے اقتصادی ماہرین کیا کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے جناب ملک منظور صاحب، ان سے جی ملک منظور صاحب سے پوچھیں۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے، سروے ہم بات کر رہے ہیں جی، پہلے 59% لوگ کہہ رہے تھے کہ مہنگائی سے تنگ ہیں، آپ 72% کہہ رہے ہیں، 78% حکومت سے شکوہ کرنا ہے، یہ کیا صورت ہے، کیا نقشہ نظر آتا ہے آپ کو؟ سر آپ کے پروگرام میں ہم نے پہلے سے کہا ہے کہ سر یہ چیزیں بڑھیں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک ان چیزوں کو ریئلائز نہیں کیا کہ غربت کیسے پیدا ہوتی ہے اور اس کو روکنے کے طریقہ کار کیا ہیں، بلکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم غربت کو اور بڑھائیں گے تو ان کے لیے دنیا ہمیں پیسہ دے گی اور پھر ہمیں لوٹنے میں آسانی ہوگی۔ دیکھیے دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں فار فیوچر، پریزنٹلی آپ کو ٹھیک کرنا، جیسے ابھی آپ اپنی بات میں کہہ رہے تھے سر کہ ہم بیکورڈ کنٹریز میں جا رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری قوم کو راستوں کی بھول بھلائیوں میں ڈال دیا گیا ٹھیک کہ آپ بھول بھلائیوں میں رہیں اور مطمئن رہیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ مطمئن بھی رہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہونی تھی۔ دیکھیے آپ اپنی انڈسٹری کو دیکھ لیں، ہماری انڈسٹری میں کوئی انوویشن نہیں ہے۔ آج اگر آپ 3 کام کر دیں تو آپ کی 70% انڈسٹری بند ہو جائے گی ٹوٹلی۔ اور وہ کیا ہے، آپ ایڈوانس ٹیکس کا نظام ختم کر دیں، آپ SRO بیس کر دیں، ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے نتیجے میں آپ کو ایک نئی زندگی ملے گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ جو ہے نا لوگ جو ہیں وہ محنت کے ساتھ پیسہ کما سکیں، ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، اس کی ایجنسیز کے ساتھ مل کے، ان کی گورنمنٹ کی نہلی کے ساتھ مل کے وہ پیسہ بنائیں اور پھر وہ حکومت کی بعض ایجنسیوں کے کانے رہیں اور تاکہ وہ جب حکومت چاہے ان کو دبا دے اور جب چاہے انہیں اٹھا دے۔ تو اس طرح ملک تھوڑا چلتے ہیں، یہ تو اس طرح تو مافیا نہیں چل سکتے، ملک کیسے چلانے آپ؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کریں، پاکستان میں سب کو کمانے کا ایکول راستہ دیں، اپنے انفراسٹرکچر پہ کام کریں۔ ہماری اگر بجلی اگر 10 گھنٹے جا رہی ہے اور آپ کے کاغذوں میں وہ نہیں جا رہی تو اس سے بھی فکر مند ہو کہ آپ کے سسٹم میں کتنی گورننس ان آپریشن ہے۔ تو اسی طرح سر آپ دیکھیں اب دنیا میں مشکلات بڑھ رہی ہیں، اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ ان کے ہاں بھی ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز بنے ہیں، مطلب شپنگ جو ہے اس کی کاسٹ ملٹیپلائی کر گئی اور شپ میں جگہ نہیں مل رہی، تو آپ کا تو ٹوٹل ایکسپورٹ بھی امپورٹ بیسڈ ہے۔ اگر میرے 70% امپورٹس ہوگی تو میں ایکسپورٹیبل ہوں گا۔ ٹھیک بات، ہم نے اپنے لوکل وسائل پہ کبھی توجہ نہیں دی، ہم نے اپنے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی، اور بدقسمتی سے پہلے وہ پھر بھی جوڑ توڑ چلتا رہا، لیکن ابھی تو وہ جوڑ توڑ بھی نہیں چل پا رہا نا، جہاں سے ہمیں کچھ پتا چلے غریب آدمی کو روٹی کپڑا لارا دے کے ہم کہتے ہیں یار چل روٹی تو کھا کے سڑک پہ سو جا۔ آپ نے کیا کیا لوگوں کے، دیکھیں آپ نے ہیلتھ ایشو کو ایڈریس نہیں کیا، آپ نے ہیلتھ کارڈ دینے شروع کر دیے، احساس پروگرام شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ضروری تھا نا سر کہ ہم لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے، ان کے لیے ایک اچھا انوائرمنٹ جو ہے اس کو پلان کرتے، ہم ہیلتھ کیئر کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم بنا سکتے تھے، اسٹیڈیم بناتے، اسپورٹس کے گراؤنڈ بناتے، پارکس بناتے تاکہ لوگ بیماری کی طرف نہ جائیں، ہم نے وہ نہیں کیا۔ کوئی ایسا کام آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کی سوسائٹی میں ہوا ہو جس سے ایک انسان بس کٹ گئی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک چلیں منظور بہت شکریہ، صاحب، وقت آپ بھی نے ختم ہو رہا وقت تھا دیا لیکن ان کی بات بہت تقریباً ہم تک پہنچ گئی ہے جی اور صورتحال بالکل واضح نظر آتی ہے کہ لوگ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں جی، اور ہم نے کوئی ڈائریکشن نہیں دی۔ میر صاحب پروگرام کے کچھ منٹ باقی ہیں، ایک بات یہ ہے کہ 29 اگست 1944 کو بہاولپور میں پیدا ہونے والی محترمہ بشرا رحمان صاحب آج انتقال کر گئی ہیں۔ 13 کتب کی مصنفہ تھی، 1985 سے 1988 تک رکن پنجاب اسمبلی اتنی بات اور آج وہ سر ہم سے داغ مفارقت دیں گے۔ اور پھر لتا منگیشکر ہمارے لتا منگیشکر کے بارے ہندوستان میں تو زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ موسیقی کی ایک صدی تھی۔ ہم نے بچپن میں سے ان کو سنا، 3 نسلیں میرا خیال ان کو سن چکی ہیں اس زمانے میں، اور ان کی عاشق ہیں، مداح ہیں، کوئی شک نہیں اس کا۔ وہ برِ صغیر کا اثاثہ تھی، بھارتی فنکارہ کہنا بھی زیادتی ہوگی ان کے ساتھ۔ لیکن یہ بشرا رحمان صاحبہ جس طرح وہ بلبل ہند کہلاتی تھیں، انہیں مجید نظامی نے بلبل پنجاب کا خطاب دیا تھا، اور وہ کسی مغنیہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی خطابت کی وجہ سے جو پنجاب اسمبلی میں کیا کرتی تھی اس زمانے میں، انہوں نے بلبل پنجاب کہا تھا۔ ادیبوں میں ان کی بڑی ایک اپنی مقام اور شان تھی، لکھتی بھی خوب تھی، بولتی بھی خوب تھی، اور ماشاءاللہ سوشلائز بھی اچھا کرتی تھی۔ چادر اور 4 دیواری کے نام سے ان کا کالم جی چھپتا جی تھا۔ ہمارے ساتھ ایک ہی اخباروں میں لکھتی رہی، ہم نوائے وقت میں لکھتے رہے، 92 میں لکھتے رہے،
رب ان کی مغفرت کرے. بڑی فعال زندگی گزاری انہوں نے. میرے خیال میں اس وقت اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے میرے صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جو شخصیات ہم سے جدا ہوئی ہیں ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان ہوں، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ زرخیز جو زمین ہے اس طرح کے نئے لوگوں کو بھی پیدا کرتے رہے تاکہ یہ خلا وقت کے ساتھ ساتھ پور ہونا شروع ہو جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان غفران چغتائی کو پروگرام سے سجاد میر کے ساتھ سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.